اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام اسلامی انسائیکلوپیڈیا میں خوش آمدید، اور اپنے الفاظ کا آغاز کرتے ہیں۔ حروف میں سے وہی حرف ہے ہمارا الف، اور آج پہلا لفظ ہے اصحاب الاخدود۔ قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال کیا گیا، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ اصحاب یعنی والے، اور اخدود خندقوں کو کہا گیا، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ خندق والے۔ اور قرآن پاک میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے خندق والے لوگوں سے متعلق سورۃ البروج میں، جس سے یہ لفظ لیا گیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جنہوں نے ایمان لانے والوں کو آگ کے بڑے بڑے گڑھوں میں پھینکا تھا۔ قرآن میں سورہ بروج میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اسلام لائے، اللہ پر ایمان لائے، خالص توحید کے علم بردار ہو گئے، تو اس زمانے کے جابر، سرکش اور ظالم لوگوں نے ان کے لیے بہت بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور اس میں انہیں جلا کر ہلاک کر دیا۔ اب اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو عیسائی تھے، جن کو ایمان لانے پر یہ سزا دی گئی، اور بعض نے یہ کہا کہ نجران کے عیسائی تھے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور ان کا تذکرہ کیا گیا۔ ناظرین، اس وقت اس حوالے سے، اس موقع کی مناسبت سے میں ایک چیز کو بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دیگر اقوام کے مختلف واقعات کو، مختلف نصیحتوں کو، مختلف تعلیمات کو بیان فرمایا ہے۔ ہمارے لیے اس وقت یہ جان لینا اور یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ قرآن ایک ضابطۂ حیات ہے، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط بیان فرما دی ہیں۔ وہاں کبھی کبھی تنبیہ کرنے کے لیے، کبھی نصیحت کے لیے، کبھی عبرت کے لیے، کبھی موعظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی مثالیں بھی پیش کی، ان کے حالات بھی بیان کیے، ان پر کس طرح اللہ کا عذاب آیا وہ مثال بھی قائم کر دی کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ان باتوں پر، یا وہ نہیں سمجھتے کہ کس طرح عذاب آئے گا، یا کس طرح سے کوئی طاقتور، سرکش اور ظالم یا جابر شخص رسوائی کے عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے، کس طرح سے اس کی طاقت، اس کا غرور، اس کا تکبر لمحے بھر میں ختم ہو سکتا ہے، تو وہاں سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی گئی۔ کچھ مثالوں کو بہت وضاحت سے بیان کر دیا گیا، کچھ میں محض اشارہ اور کنایتاً تذکرہ کیا گیا، یعنی صرف ذکر ہے بلکہ وضاحت نہیں کی گئی۔ کچھ باتوں کا، کچھ واقعات کا بیان ہمیں احادیث مبارکہ سے وضاحت سے مل جاتا ہے، اور کچھ واقعات کے متعلق ہمیں احادیث سے بھی زیادہ تفصیلات نہیں ملتی۔ لیکن بہرحال یہ بات جاننا اور اس پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ خشکی اور تری کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کا بیان ہم نے اس کتاب میں نہ کر دیا ہو۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جن باتوں کو جان لینا ہمارے ایمان کا حصہ ہے یا تھا، اور جن باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے، جن کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا، ان باتوں کو اشاروں میں بیان نہیں کیا گیا بلکہ ان کو بہت وضاحت سے اور بہت ہی صاف الفاظ میں بہت تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اب رہی ان واقعات کی مثالیں، ان پر بحث کرنا یا اپنے حساب سے تخمینے لگانا یا اپنے حساب سے قیاس قائم کرنا، میرے خیال سے کہ ان باتوں پر اپنی انرجیز کو لگانے کے بجائے ہم وہ دیکھیں کہ ہمیں عمل کی کہاں تلقین کی گئی۔ یہاں سے ہمیں اس واقعے میں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مختلف روایات ہیں کہ یہ واقعہ کس زمانے کا تھا، کس قوم کے ساتھ پیش آیا، ہم اس کی تفصیل میں تو ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کون سا واقعہ جو ہے درست ہے، یعنی کس قوم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، مگر یہاں ایک چیز ہے جو بالکل واضح ہے، اور وہ واضح حکم یہ ہے کہ ایمان لانے پر پہلے بھی لوگوں کو سزائیں دی جاتی رہیں، ایمان کی سزا کے طور پر پہلے بھی لوگوں کو جبر اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے کہ جب کوئی شخص راہ راست اختیار کرتا ہے، جب کوئی شخص حق اور صداقت کی بات کرتا ہے تو اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس خیال سے کہ ہمیں اللہ کے دین پر، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا رہنا ہے، جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہنا ہے، اس پر جمے رہنا ہے۔ یہ نصیحت ہمیں مل رہی ہے کہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جب انہوں نے حق بات کہی تو ان کو صرف اس وجہ سے کہ وہ توحید پر ایمان رکھتے تھے زندہ جلا دیا گیا یا ان کو سزائیں دے دی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر و مرتبے کا تعین بھی فرما دیا، اور اس قوم کے عذاب کی بھی نوعیت بیان کر دی کہ جس نے یہ ظلم کیا
اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، تاکہ ہمیں نصیحت بھی حاصل ہو اور ہمیں تقویت بھی حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور مشکلوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایسے ہی قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے جو ہمارا اگلا لفظ ہے اصحاب الایکہ، ان کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بیان کیوں کیا گیا وہ وجہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اصحاب الایکہ جنگل والے، یعنی ایک ایسی بستی جو جنگل میں تھی یا جنگلات میں ان کا ٹھہراؤ تھا یا جھاڑی والے لوگ تھے، اور جن پر حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اب یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ مدین کی طرف، یعنی مدین کا جو علاقہ تھا، مدین کی طرف ہم نے شعیب کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ مدین والے اور اصحاب الایکہ یعنی یہاں جو بیان کیا گیا کہ جنگل والے وہ ایک ہی لوگ ہوں، یعنی دونوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیے گئے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی قوم ہے مگر ان کے گروہ یا ان کا جو ایریا ہے وہ مختلف ہے، مگر دونوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور تعلیمات بھی اگر دونوں علیحدہ قومیں ہیں تو تعلیمات بھی دونوں کی یکساں ہیں جو شعیب علیہ السلام کی طرف سے ان پر نازل کی گئی۔ قرآن پاک میں اصحاب الایکہ کا تذکرہ 4 مقامات پر کیا گیا، یعنی 4 صورتوں میں کیا گیا ہے، سورہ حجر میں، سورہ شورى میں، سورہ صاد میں اور سورہ قاف میں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اور جیسا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ بعض کے نزدیک اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین ایک ہی ہیں۔ اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا، قرآن میں ان کا جو تذکرہ ہے، میں ترجمہ پڑھتی ہوں آیات کا۔ اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلا دیا، یاد کرو جب شعیب نے ان سے کہا تھا کیا تم نہیں ڈرتے، یعنی شعیب علیہ السلام انہیں نصیحت فرما رہے، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میں تمہارے لیے اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ میری اطاعت کرو، میں اس پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھٹا کر نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور تم سے گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، یعنی یہ قوم اب جواب میں کیا کہتی ہے کہ تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ بھی نہیں مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، یعنی ہم پر عذاب لا کے دکھا دے۔ شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخر چھتری والے یعنی ڈھانکنے والے چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بہت ہی بڑا خوفناک عذاب تھا۔ دیکھیے کتنی وضاحت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا، یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس قوم کا تذکرہ وضاحت سے کیوں کیا گیا، کیونکہ ان میں کچھ ایسے معاشرتی وصف کہنا چاہیے، یعنی کہ ایسے معاشرتی عیب تھے کہ جو آج بھی ہمیں ان سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، یعنی شریعت محمدی میں بھی ان عیوب کو روکا گیا ہے، ان سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وہ کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی بیشی، یعنی اس قوم کا یہ ایک عیب تھا کہ جب خود کچھ لیتے تھے، کوئی چیز لیتے تھے تو وزن سے زیادہ لے لیا کرتے تھے تاکہ ان کی طرف زیادہ نفع لوٹے، ان کی طرف مقدار زیادہ آ جائے، اور جب بیچتے تھے کسی کو کوئی چیز دیتے تھے تو جو وزن دینا چاہیے اسے گھٹا دیا کرتے تھے، رہزنی کرتے تھے، لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے۔ تو یہ تمام برائیاں اس قوم میں موجود تھی، اس لیے وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ شعیب علیہ السلام نے ان برائیوں سے اپنی قوم کو روکا۔ تو کیا ہوا؟ قوم نے جواب میں کیا کہا کہ اے شعیب آپ ہمارے جیسے انسان ہیں اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ نبی ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو لائیے وہ عذاب جس کی آپ ہمیں خبر سنا رہے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب قومیں اتنی سرکشی کرنے لگتی ہیں کہ اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کو جھٹلاتی ہیں اور پھر باقاعدہ چیلنج کرتی ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لا کر دکھا دیں، تو عذاب ان پر واقع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس قوم کا حال ہوا، دونوں کی طرف، چونکہ دونوں کی قوموں کی تعلیمات ایک ہی تھی، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور عذاب اس وقت تک ان پر جاری رہا جب تک کہ یہ قوم مکمل طور پر تباہ نہیں ہو گئی، ختم نہیں ہو گئی۔ تو یہ اس قوم کا انجام تھا جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا لفظ ہے الف سے، وہ ہے اعتکاف۔ ہمارے لیے یہ لفظ بھی نیا نہیں ہے، لفظی معنی جو ہے اعتکاف کے قرآن میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ کس معنوں میں؟ جم کر بیٹھ جانے کے معنوں میں، ٹھہر جانا، رک جانا، یا ایک جگہ جم کر بیٹھ جانا، یا پابند ہو جانا، یعنی باؤنڈ ہو جانا کسی چیز کے لیے۔
اور شرعی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی مخصوص جگہ پر اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھ جانا اور اس وقت تک یا محدود وقت تک دنیاوی معاملات کو ترک کر دینا۔ اب دین چونکہ دین اسلام چونکہ رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا، تو یہاں پر یہ ہے کہ دنیا کے معاملات کو مکمل طور پر ترک کرنے کو پسند نہیں کیا گیا، مگر یہ ضرور ہے کہ ایک مخصوص محدود وقت کے لیے۔ ناظرین، جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد حضرات مسجد میں ایک گوشہ، ایک کونا مقرر کر لیں، اور عموماً چونکہ آخری عشرے میں طاق راتیں ہوتی ہیں جن کی عبادت کی بے انتہا فضیلت ہے، تو ماہ رمضان کی 20ویں تاریخ کو مغرب سے پہلے یا یوں کہیے کہ عصر کے بعد ایک مخصوص جگہ پر حجرہ ہے یا کوئی علیحدہ حصہ ہے، وہاں پر عبادت کی نیت سے جم کر بیٹھ جانا، اور پھر شوال کا جب تک چاند نظر نہ آئے تب تک وہاں پر عبادت کی نیت سے بیٹھے رہنا، یہ اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف میں کیا معاملات کیے جا سکتے ہیں؟ دین کا، یعنی اپنی عبادات کے علاوہ دین کا علم سکھایا جا سکتا ہے، کوئی بہت ضروری اور مختصر بات اگر ہے تو وہ بھی کی جا سکتی ہے، غسل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا سب اس میں عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے میں یہ بھی ایک ملتا ہے اس بات کا ثبوت کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی اعتکاف کیا ہے، ازواج مطہرات سے بھی یہ ثابت ہے، لیکن خواتین اپنے گھر کے مخصوص کسی حصے میں عبادت کیا کرتی تھی، مساجد میں اعتکاف نہیں کیا کرتی تھی۔ اور ہمارا اگلا لفظ ہے الف سے اطاعت، یعنی اوبیڈینس یا فرما برداری۔ اطاعت کے لفظی معنی ہے گردن جھکا دینا، فرما برداری کرنا، اور یہ فرما برداری جب ہم شریعت سے منسوب کرتے ہیں تو دین اسلام میں اطاعت اللہ کی ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر جو روگردانی کرے، جو پھر جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو یا ایسے کافروں کو یا انکار کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر قرآن پاک میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ناظرین، یہ بھی بڑی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو آیت ہے کہ لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے، یہ اللہ کی اطاعت میں رحم کا یہاں پر جو ذکر کیا گیا، اس مفہوم کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا، انسان کو پیدا کیا، اور اس انسان کی کل مادی ضروریات، اس کی روحانی ضروریات، اس کی ہدایت، ہر چیز کا انتظام فرما دیا۔ یہاں جو ہم لفظ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، تو اس کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ جب ہم اللہ کی اوبیڈینس کریں گے اور اللہ کی فرما برداری کریں گے اور اللہ کا حکم مانیں گے تو وہ خوش ہو کر رحم فرمائے گا، بلکہ سچ یہ ہے کہ جو احکامات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم پر مقرر کر دیے گئے ہیں، یا جن احکامات کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند بنا دیا ہے، در حقیقت ان احکامات کو ماننا ہمارے لیے مفید ہے۔ یعنی جو کام کرنے کا شریعت نے ہمیں حکم دے دیا، جنہیں ہمارے لیے فرض یا واجب قرار دے دیا، جنہیں ہمارے لیے پسند کر لیا، در حقیقت ان میں ہی ہماری بہتری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جن چیزوں کو منع کر دیا گیا، جن چیزوں سے باز رہنے کی اور بچنے کی تلقین کر دی گئی، دراصل انہیں اختیار کرنے میں ہماری بھلائی نہیں ہے بلکہ ہماری ہلاکت ہے۔ انہیں اختیار کرنے میں دنیا میں بھی ہمیں مصیبتیں اور مشکلیں یقیناً پیش آئیں گی، اور آخرت میں بھی ہمیں کوئی اس سے فیض نہیں ملے گا بلکہ وہ ہمارے لیے وبال بن جائے گا، وہ مسئلہ، وہ عمل۔ تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اطاعت رسول اور اطاعت الہی میں ہی نجات بھی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا کہ رسول کی اطاعت بھی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات اپنے قوم تک، بندوں تک پہنچا رہے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کے دیے ہوئے ہی احکامات ہیں، اس میں ان کے نفس کی کوئی خواہش شامل نہیں۔ ایک اور تلقین یہاں پر کی گئی ہے قرآن پاک میں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور پھر کہا گیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحب معاملہ ہے، یعنی حاکم وقت یا قاضی، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ جو جج ہے یا قاضی ہے یا جو ہمارے اوپر حاکم بنا دیا گیا ہے، لیکن
حاکم وقت یا قاضی کی اطاعت اس صورت میں کی جائے گی جب وہ خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پابند ہو، یعنی جس معاملے میں ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے وہ شرعی معاملہ ہو، شرعن جائز ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ارتکاب کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تو پھر اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پر کوئی چپٹی ناک والا حبشی بھی حاکم بنا دیا جائے تو اس کی پیروی کرو، مگر شرط یہ ہے کہ جائز معاملات میں اور نیکی کے اور اچھے کاموں میں اس کی اطاعت کی جائے گی، برائی کے کاموں میں یا اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے اعراف۔ اعراف عرف کی جمع ہے جس کے معنی پہچاننے کے بھی ہیں، جسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تعارف، اس سے بھی ہے، اور بلند مقام پر عرفہ جسے ہم کہتے ہیں، بلند مقام یا بلند جگہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اعراف۔ قرآن پاک میں ایک سورہ بھی ہے اس نام سے، اور قرآن مجید میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک حد فاصل ہے، یعنی ایک کہا جاتا ہے کہ ایک دیوار ہے جس کو اعراف کہا گیا ہے، جہاں کچھ لوگ ہیں اور یہ بلند جگہ ہے۔ یہاں پہ جو تشریحات ہوتی ہیں، میں چند آیات کا ترجمہ پہلے آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، پھر ہم اس پہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں میں یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان ایک آڑ حائل ہو گئی جس کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے، یعنی ایک آڑ ہوگی جنت اور دوزخ کے درمیان جس کی بلندیوں پر یعنی اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے اور جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہ ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ضرور ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ اعراف میں وہ لوگ شامل ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، یعنی اب یہ لوگوں نے اپنے حساب سے اس معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ بعض مفسرین کے نزدیک اعراف کے لوگ پہچاننے والے ہوں گے، یعنی جو پہچاننے والے ہیں، جو نگران ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اشارہ انبیاء کرام کی طرف بھی کیا گیا ہو۔ اور لسان العرب میں ابن عباس کا قول جو درج کیا گیا وہ یہ کہ اعراف والے جنت کے سردار ہوں گے، یعنی اہل جنت کے سردار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا وضاحت کی گئی ہے، مگر بہرحال ہم نے کوشش کی کہ اس لفظ کی کچھ تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم لفظ ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا سبق بھی ہے اس میں، الف سے اخوت یعنی بھائی چارہ، برادرہڈ۔ دین اسلام میں اخوت کی جس قدر اہمیت ہے، میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ ذرا کبھی غور کیجئے کہ نماز جو خالصتاً اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نماز جو باجماعت ادا کی جاتی ہے اس نماز سے 27 گنا زیادہ افضل ہے جسے کسی مرد نے تنہا ادا کیا، یعنی باجماعت نماز کی فضیلت، اس کا اجر، اس کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا گیا۔ تو کیا ہے یہ، اس میں حکمت کیا ہے؟ اگر اللہ کو اپنا ہی ذکر مقصود ہوتا، اگر اللہ کو اپنی ہی عبادت صرف مقصود ہوتی تو یہ حکم نہ دیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے مابین ایک رشتہ، ایک تعلق قائم کرنا لازم تھا اور لازم ہے، جس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر اس کی وضاحت کے ساتھ تلقین فرمائی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ کیا حکم ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو، یعنی آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ یہ جو اللہ کی رسی ہے یہاں مراد ہے قرآن، اور اخوت کا اتنا زیادہ یہاں پر درس دیا گیا ہے، اتنی تلقین کی گئی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوات فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی یہ پتہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو یونائٹڈ ہونا ہے، یونائٹڈ رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہاں پر جو یہ پتہ چلی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کتنی زیادہ وضاحت فرمائی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ضرور بیان کروں گی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو اس کو سمجھنے کی توفیق دے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا بھائی ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اس کے حق کی کسی طرح سے کمی کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مومن یعنی مسلمان آپس میں ایک جسد واحد کی طرح ہیں، یعنی ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم جس کے مختلف اعضاء ہیں، اور جسم کے اگر کسی ایک حصے میں
تکلیف ہو جائے، مرض پیدا ہو جائے تو پورا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یوں ہے کہ پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ اس وقت ہمارے لیے اہم ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت بیان فرمائی کہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت کو پیدا کیا اور تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. تو یہ جو اخوت کا تعلق ہے اس کو قائم رکھنے کی وضاحت کے ساتھ تلقین کی گئی. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں جیسے مت ہو جانا جنہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا. تو مسلمانوں کو یونائٹڈ رہنے کی تلقین کی گئی اور اسی میں برکت ہے. اور ہم بلیو کرتے ہیں اس بات پر یونٹی از اسٹرینتھ. اور اگر مسلمانوں کو احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس اخوت کے رشتے کو کس قدر اہم قرار دیا ہے اور ان میں یہ اخوت واقعی پیدا ہو جائے تو یقیناً وہ مقام وہ مرتبہ ہمیں ضرور حاصل ہو جائے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم سے وعدہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انتم آلونا ان کنتم مومنین، کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو. یعنی ہم اس طریقے کو تو اپنا لیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. آخر میں اپنی بات کو اس حدیث مبارکہ پر ختم کروں گی کہ ایمان کی جو شرط قرار دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہ کرے جس سے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ہمیں جس طرح اپنا نفس اپنا نفع اپنی بہتری عزیز ہے ایسے ہی دوسرے مسلمانوں کا بھی خیال رکھیں. اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرمائے اور ان کو متحد رہنے کی توفیق دے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تو نئے نمبر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.